الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہے اور زحمت نہیں سمجھتے تو ایک اور صلوات کر لو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العطہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف البرا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین اعنی ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ و وارث علمہ الذی ہوا امیر المومنین وارث النبیین کامع الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ غالب علی غالب اعنی علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر، زحمتاً نہیں رحمتاً، عادتاً نہیں عبادتاً، کنکر نہیں در بن کے، گناہگار نہیں حر بن کر، پرخلوص لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ دعا ہے خدا بند متعال بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان ایام ازاں میں اس قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی صف ازائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھے۔ یا الہ العالمین تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ہم سب کے گھروں کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے
کہ جب امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکیں۔ نہیں معلوم میرے اللہ تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، جو مومنین و مومنات اس مقدس بز میں چل کے آتے ہیں نہیں معلوم کس کس پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے اللہ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض ادا غیب سے ہو جائیں، کوئی بے اولاد ہے تو اسے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے گھروں کی خواہش رکھتے ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جس کی چھت پر ابوالفضل العباس علمدار کا علم ہو، جس میں ذکر اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہو۔ منتظمین فرش عزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس صف عزا کو بچھانے کے واسطے اگر کسی نے ایک دری تک بھی بچھائی ہے تو میرے اللہ اسے بھی اجر عظیم عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے واسطے، مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، جنہوں نے یہ بارگاہ بنایا اور اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے ان کی قبور کو بھی نورانی فرمانے کے واسطے صلوات کی تلاوت فرما دیجئے۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام، فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے اس روحانی اور متبرک بز میں آپ موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وعدہ وفا ہوا اور انشاءاللہ العزیز جہاں تلک آپ بیدار رہیں گے وہاں تلک ہم مطالب آپ تلک پہنچاتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات عرض کرتے چلے جائیں کہ بات افراد کی نہیں ہوتی، مجمع کو میں کبھی زیر خاطر لاتا ہی نہیں۔ مجمع خدا ہزاروں بھی دکھا دیتا ہے، چندین بھی ہوتے ہیں، چندین بھی ہوں تو بھی قابل احترام، ہزاروں بھی ہوں تو بھی قابل احترام، اس لیے کہ بات تعداد کی نہیں ہوتی۔ پہلا جملہ سنبھالیے گا، بات تعداد کی نہیں ہوتی، بات خلوص نیت کی ہوتی ہے، بات ارادے کی ہوتی ہے، بات ایمان کی ہوتی ہے۔ اور اگر تعداد سے بات بنتی ہوتی تو خیبر کا دروازہ اکیلے علی نہ اڑاتا۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تعداد کی بات نہیں ہوتی، بات کردار کی ہوتی ہے، بات خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اور آپ کے جذبوں کو سلام ہے جو شب کے اس پہر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حسین علیہ السلام کی محنتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے واسطے۔ ہاں، زمین پہ جب لوگ بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب زمین پہ لوگ بیٹھ کے علی علی کر رہے ہوتے ہیں، جب زمین پہ لوگ بیٹھ کے حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے ملائکہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ ملائکہ دوسرے گروہ ملائکہ سے سوال کرتا ہے، جو سوال وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ تلک پہنچائیں گے، جو گروہ ملائکہ جواب دیتے ہیں وہ بھی آپ کی سماعت و تلک انشاءاللہ العزیز پہنچ جائے گا۔ صاحب دمت الثاقبہ نے بھی اس روایت کو لکھا کہ جب زمین پہ بیٹھ کے علی والے ذکر علی کر رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے ملائکہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے سے پوچھتا ہے، بھئی ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، کچھ اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب بعد میں مجلس تمام ہو جائے تو باہر والے اندر والوں سے پوچھتے ہیں کیسا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وہ گروہ ملائکہ دوسرے گروہ ملائکہ سے سوال کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو زمین پر دشمن کی کثرت اور اپنی قلت، بھائی ہم بہت ہیں الحمدللہ اس کے پاکستان میں بھی، لیکن پھر بھی دشمن کثرت میں ہے، ہاں حق والے قلت میں ہیں۔ ملائکہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہیں تو تھوڑے سے، جو ہیں تو چندین، جو ہیں تو تعداد میں قلت
کے برابر، لیکن دشمن کی کثرت کے باوجود بھی یہ زمین پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو آسمان کے وہ گروہ ملائکہ جن سے سوال ہوتا ہے اور گروہ ملائکہ جو سوال کرتے ہیں، اس گروہ ملائکہ کو جواب دیتے ہیں کہ تم جو پوچھ رہے ہو نا کہ یہ بندے کون سے ہیں جو اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کے باوجود محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ملائکہ ان سے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے علی علی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ فضل الہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر کہیں جملہ اللہ کے فضل کو علی کی محبت کہتے ہیں۔ آباد رہیے، اللہ کے فضل کو ولایت علی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو علی کی ولایت کہا جاتا ہے۔ اگر اتنے بیدار ہیں تو پھر میں بھی بخل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے فضل کو علی کی ولایت کہتے ہیں اور اللہ کے غضب کو عداوت علی کہا جاتا ہے۔ یہ عداوت علی، یہ پھٹکار الہی ہے جو پڑھ رہی ہے، فضل الہی ہے عزاداری حسین ابن علی۔ اور چہلم کے ایام ہے نا، تو کیا خیال ہے گفتگو بھی فضل ہی پہ ہونی چاہیے، وہ فضل جو عزاداری کی صورت میں اللہ نے عطا کیا۔ یہ کیا عزاداری رسم ہے عزیزان گرامی قدر؟ نہیں، یہ رسم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ رسم نہیں، یہ نعمت ہے۔ اور اس نعمت پر جب بھی نعمت ملے، معصومین علیہ السلام کا دستور کیا تھا؟ جب بھی نعمت ملتی تھی تو نعمت پر شکر بجا لاتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ مثلا کسی کو مال مل جائے تو پھر حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ نہیں بنتا کہ کہے میری محنت ہے، میں ہوتا ہی کچھ نہیں محنت کرنے والا، نہیں، سجدہ شکر کیا جائے، 14 کا صدقہ ہے جو اللہ نے عطا کر دیا۔ ہاں کوئی صف عزا بچھا دے، میں ممبر پہ آ گیا تو میں کہوں میری محنت ہے، میں واعظ بن گیا، میں بڑا خطیب بن گیا، میں علامہ ہوں، نہیں، 14 کا فضل ہے۔ کوئی اگر ماتمی بن جائے تو یہ نہ کہے میرا ہاتھ بڑا اچھا تھا میں ماتمی بن گیا، نہیں، 14 کا فضل ہے، انہوں نے تجھے ماتمی بنا دیا۔ کوئی اگر عزادار بن جائے تو یہ نہ سمجھے میرا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں، 14 کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے آپ کو نواز دیا، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے ہمیں عزاداری عطا کر دی، بلکہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہم جیسے کم کمال والوں کو، یا علی آپ جی ہیں سلامت رہے، ہاں آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ تائید کر رہے ہیں کہ میرے جملے کی تائید کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں، میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں، میں نہیں کہتا میں با کمال ہوں، میں تو کم کمال ہوں، آپ بھی نہیں کہہ سکتے آپ با کمال ہیں، آپ تو کم کمال ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کم کمال والوں کو وہ عزاداری عطا کر دی جو کمال ہی کمال ہے۔ یا علی شاباش، جی آپ، وہ عزاداری عطا کر دی کہ جو کمال ہی کمال ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء نعمت خداوندی ہے، اور جملہ کہوں اس نعمت کو شکر ادا کرنے کے واسطے، ہاں سجدہ شکر ادا کیا کیجئے جب بھی یاد آئے کہ میں حسین کا عزادار ہوں۔ اگر زندگی میں واجبات کے سوا کوئی عمل انجام نہ دیں، واجبات تو ادا کرنے ہیں، واجبات انسان ادا کرے، نہ کھائے نہ پیے، بالفرض کچھ بھی نہ کرے، بس واجبات ادا کرے اور واجبات کے بعد سر سجدے میں رکھ دے، کس لیے؟ سجدہ شکر کے لیے۔ اچھا، زندگی 60 برس تقریباً ایوریج ایج ہے کہ انسان کی 60 70 75 80 برس، جتنے سال اللہ نے زندگی دی، کرنا کیا ہے؟ اہل علاقہ عارف والا والو، ٹھیک ہے، نام آپ کا سوچنا پڑا کہ کہاں پڑھ رہا ہوں، عارف والا میں پڑھ رہا ہوں، بہرحال اہل علاقہ
زندگی میں کچھ نہ کرے، واجبات ادا کرے، اس کے بعد مستحبات بھی نہ ادا کرے، سر سجدے میں رکھے اور ایک تسبیح زبان پہ جاری رکھے، شکرن للہ، میرے اللہ تیرا شکر، کس بات پہ؟ شکرن للہ علی عزائل حسین، جنہیں عربی سمجھ میں آ گئی آپ جی، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے حسین کا عزادار بنایا، شکرن للہ علی عزائل حسین، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے حسین کا عزادار بنایا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے حسین کا ماتمی بنایا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے عباس کا علم اٹھانے والا بنایا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے مجلس سننے والا بنایا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے حسین سے منسوب رکھا، مجھے حسین کا عزادار بنایا۔ جملہ جو پہلے کہا تھا صرف واجبات ادا کرے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھے اور عزادار یہ حسین والی نعمت پر شکرن للہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ کی زندگی مختصر ہے، پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس نعمت کو عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ نعمت وہ نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمارا کمال نہیں، جو سرنامے کلام میں نے آیہ مجیدہ پڑھی، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام، معذرت یہ آیہ مجیدہ نہیں، یہ فرمان رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیہ مجیدہ نہیں۔ ہاں آیہ مجیدہ تائید ضرور کر رہی ہے اس کی، اور وہ کیسے کر رہی ہے؟ سورہ نجم اٹھائیے، مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، پھر کیا کرتا ہے؟ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے، جو وحی الہی ہوتی ہے وہی فرماتا ہے۔ اسی نبی نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، حسین کے قتل، حسین کی شہادت نے مومنوں کے دلوں میں حرارت ایسی روشن کی ہے، لا تبرد ابدا، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کہنے کو تو یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، لیکن اسی حدیث کے گرد ساری تقریر ہماری گھومے گی، اور اس میں ہمارا کمال نہیں، فرمان مصطفیٰ کی تاثیر ہے۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے اتنے مطالب کیوں نہ ہو بابا کہ جو ناطق قرآن ہے، جو وحی کہتے ہیں، جو وحی الہی ہوتی ہے، کچھ الفاظ حدیث کے اندر استعمال ہوئے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ پہلے ہم برد کو سمجھیں گے کہ برد کسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا، اور قرآن نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، برد نکال کے لے آئے نا ہم اور آپ قرآن ہی سے، بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ذرا ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اچھا ایک لحظے کو یہاں رکیے، اشیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو خصوصیات ان سے جدا نہیں ہوتی۔ مثال دوں گا، جواب آپ نے دینا ہے۔ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیاس اس کی خصوصیت ہے، تو پیاس ایک ذیلی خصوصیت ہے۔ عمومی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت خاص کیا ہے؟ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ سوچئے، جب میں جواب دوں گا تو یقیناً دعائیں ملیں گی بزرگان سے اور جوان اس کی تائید کریں گے۔ پانی کی خصوصیت ہے تری، جہاں پانی ہو وہاں تری ہوتی ہے۔ بھائی آپ نہر کے پانی میں ہاتھ ڈبوئیں، ہاتھ تر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گلاس میں ہاتھ ڈبوئیں، ہاتھ تر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ممبر پہ پانی گر جائے، ممبر گیلا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ پانی برستا ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے یا نہیں گیلی ہو جاتی؟ ایسا پانی کبھی کوئی دیکھا آپ نے جس میں تری نہ ہو؟ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کوئی ایسا پانی کہ جس میں تری نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے آقا ہمارے فریج میں جو ہوتا ہے اسے ہم فریز کر لیتے ہیں، ہاں وہ بھی تری ہے لیکن آپ نے خشک کی ہوئی ہے، اپنی حد تک اگر اس کو بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ آپ کو تر کرے گا۔ یعنی پانی کی خصوصیت ہے تری، جہاں پانی ہو وہاں تری ہوگی۔ آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ جلانا، جہاں آگ ہوگی وہاں حرارت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی ہو اور تر نہ ہو۔ کوئی بشر ایسا ہے
جو پانی سے تری کو جدا کر لے۔ کوئی آغا ایسے ہوں، کوئی مولانا ایسے ہوں، کوئی قبلہ ایسے ہوں، کوئی کعبہ ایسے ہوں جو پانی سے تری کو جدا کر لیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کون کر سکتا ہے؟ جس نے خصوصیت عطا کی، یا وہ جنہیں وہ اختیار دے۔ بھائی سورج مشرق سے نکال کے مغرب میں کون لے جاتا ہے؟ خدا کے سوا تو کوئی نہیں لے جاتا۔ تو کوئی بشر بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں، جو بشر جیسے نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وہ چاہیں تو باذن اللہ سورج کو پلٹا سکتے ہیں۔ تو کون ہے جو پانی سے تری کو جدا کر سکتا ہے؟ خدا یا 14 کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو آگ سے حرارت کو چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا مگر یہ کہ خدا چاہے۔ اسی لیے جب ابراہیم کو پھینکا گیا آگ کے اندر، تھی تو آگ لیکن ایسی بجھی کہ بجھی بھی نہیں اور بجھ بھی گئی، گلزار ہو گئی تھی۔ اور 2 لفظ ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، برد بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، و سلامہ، اور سلامتی بھی بن۔ بھائی ٹمپریچر مائنس میں چلا جائے تو اشیاء فریز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ٹمپریچر -30 میں چلا جائے تو میں اور آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اشیاء فریز ہونے کے بعد پھر دوسری طرف چلی جاتی ہیں کہ جو ان کے واسطے سازگار نہیں ہوتا۔ کہا ٹھنڈی بھی ہو، ایسی ٹھنڈی جو ابراہیم کو سلامتی عطا کرے۔ تو اب کسی نے ابراہیم سے پوچھا تھا اور ابراہیم نے جواب دیا، ظاہر بھی نہیں تھے، ظاہر پہ نہیں رکے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم نے کہا تھا، جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہ دن میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ کیا ہو رہا ہے عزیزان گرامی قدر؟ ابراہیم آگ میں ہیں لیکن ظاہری طور پہ دیکھنے والے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ دراصل ابراہیم کہہ رہے ہیں میں سہولت میں ہوں۔ تو اب کس نے آگ کو گلزار کیا؟ خداوند متعال نے۔ ہاں، اور روایت اس پہ شاہد ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو عصا عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، اور ابراہیم کو برد عطا کی۔ ابراہیم کو برد عطا کی، موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے۔ محمد کو بھی کچھ ملنا چاہیے تھا نا۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا ملا؟ فرمایا اعطانی ھذا علیہ، جس اللہ نے ابراہیم کو گلزار کرنے کا آگ معجزہ عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، اسی اللہ نے مجھ محمد کو علی ابن ابی طالب عطا کیا۔ وَآتَانِي ھذا علیہ۔ تو اب اگر ابراہیم پہ آگ گلزار ہوئی تھی، نبی کا معجزہ، ابراہیم کا معجزہ آگ کو گلزار کرنا، تو پھر نبی کا بھی تو معجزہ ہونا چاہیے۔ نبی کہہ رہے ہیں میرا معجزہ علی ہے اور علی ہے فخر ابراہیم، تو کمال تو دکھائے نا۔ ہاں کمال دکھائے گا جو جہنم کی آگ کو مومنوں کے لیے بجھا دے گا۔ اور ہم نے نہیں، اس کا اعتراف امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی کیا۔ امام شافعی کا تعلق ہمارے مسلک کے ساتھ نہیں تھا، برادران کے ایک معتبر امام ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تھا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ شافعی نے کہا علی جنوں کا بھی امام ہے، علی انسانوں کا بھی امام ہے، تو پھر جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ جسے آپ کا امام بھی اپنا امام کہے اسے شیعوں کا پہلا امام علی کہتے ہیں۔ آج پہنچ رہی ہے۔ تو اب موسیٰ کو کلمات عطا ہوئے، ہاں موسیٰ کو عصا بھی مل گیا، عیسیٰ کو کلمات عطا ہو گئے، علی مل گئے رسول کو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب ابراہیم پر آگ کو گلزار کیا گیا تھا۔ اشیاء کی خصوصیات جو کوئی نہیں چھین سکتا سوائے خدا کے۔ اب روایت میں جو لفظ استعمال ہوا اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، اللہ نے عشق حسین کے نتیجے میں
قتل حسین کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں جو حرارت روشن کی ہے، اس حرارت کو کوئی نہیں بجھا سکتا ابدا قیامت تک۔ تو اب بات پہنچ رہی ہے چاہے جتنی مرضی کانفرنسز کر لو کہ 4 دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہاں جتنے مرضی دھماکے کر لو، جتنی مرضی گولیاں چلا لو، جتنے مرضی فتوے جاری کر دو، دراصل تم حسین کو چھپانا چاہتے ہو۔ آپ آواز رہے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ حسین کو چھپانا چاہتے ہو دراصل تم۔ دیکھیے ہم تو علل اعلان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کیا ہمارے جلوسوں میں علم مبارک کی شبیہ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے ممبروں پہ علم مبارک کی شبیہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ عباس کے سارے علم کو اٹھانے والے ماتوی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، کیا ہمارے گھروں پہ عباس کا علم نہیں لگتا؟ اور خرم خلیق صاحب نے لکھا جب بھی گھر بناتے ہیں، جن کے گھر اپنے نہیں ہیں نا، اللہ انہیں اپنا گھر عطا فرمائے، جس کی چھت پہ عباس کا علم لگا ہو۔ الحمدللہ ہمارے گھر کی شان بھی یہی ہے، اور یہی شان با کمال ہے کہ عباس کا علم لہراتا ہے۔ یہاں خرم خلیق صاحب نے لکھا ہم اپنے نام کی، ہم اپنے گھر بناتے ہیں نا، گھر کے باہر تختیاں لگائی جاتی ہیں، فلاں صاحب کا گھر ہے، فلاں قوم والے کا گھر ہے، فلاں قبیلے والے کا گھر ہے۔ یہاں خرم خلیق صاحب نے لکھا ہم اپنے نام کی تختی لگانا، تختی لگتی ہے گھر کے باہر، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، علم عباس کا لیکن لگانا یاد رہتا ہے۔ ہاں مل کے بولو حیدری۔ ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، تو گھروں کے اوپر بھی عباس علمدار علیہ السلام کا علم لہرا رہا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ میرا کوئی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ میرا لگاؤ ہے، لیکن اکثر گھروں کے اوپر سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہوتے ہیں؟ کہ ہمارا تعلق فلاں پارٹی سے ہے۔ ہمارے گھر پر کس کا علم لہراتا ہے؟ عباس علمدار کا، اور اعلان کرتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق عباس سے ہے، ہمارا تعلق عباس علمدار سے ہے۔ یہ کس بات کا اعلان ہے؟ ہمارا تعلق عباس علمدار سے ہے۔ میں معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، جو بھی حسین کے مقابلے میں عباس کو لانا چاہتا ہے، جو تاریخی حقیقت سے آشنا ہو وہ بندہ میری تائید کرے گا، جسے معلوم نہ ہو وہ بے شک چپ کر جائے۔ جو بھی حسین کے مقابلے میں یزید کو لانا چاہتا ہے کرے ہمت۔ ہم اپنے گھر پہ عباس کا علم لگا کے بتاتے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے۔ اگر تجھے یزید کو منوانا ہے تو بھی اپنے گھر پہ وہ جھنڈا لگا جو یزید کے اجداد کے گھر پہ لگا تھا۔ بات پہنچی عزیزان گرامی قدر تک۔ ہاں ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں الحمدللہ کہ ہمارے مقدر میں حسین ابن علی آیا، جس کو جو لینا ہے وہ لے کے راضی رہے۔ تو عزیزان گرامی قدر ہم تو علل اعلان کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ ہاں یہ حرارت کس نے رکھی ہے؟ وہی حرارت پہ گفتگو ہے۔ خدا نے، تم بے شک جھکانا چاہو جھکے گا نہیں، اور آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، آ جائیں تو معرفت کے آنسو ہوں گے۔ جب یزید لعنت اللہ علیہ وعلی اجدادہم اس کے سامنے بھی علم لایا گیا تھا نا، تو یزید نے اعتراف کیا تھا، منزل فضائل میں آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، اس نے کہا تھا یہ علم جس کے ہاتھ میں تھا
بھائی پورے علم پر نشان تھے لیکن دستہ سلامت تھا. تو آج بھی یہ جو علم جھکتا نہیں ہے یہ عباس کا فضل ہے. یہ عباس علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ عطا کیا. اور جس طرح سے ہم علم لگاتے ہیں، ہم بچوں کے نام بھی اسی انداز میں رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ تقسیم ہو رہی ہے نا. لا اوتین الرایۃ، اعلان کیا کر رہے ہیں ہم؟ لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ علم کون سا علم ہے؟ جو خیبر میں رسول نے علی کو دیا تھا. اور شرمائے وہ، گھبرائے وہ کہ جسے کوئی گھبراہٹ ہو، ہمیں تو کوئی گھبراہٹ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہتے ہیں کہ علم ہمارے پیر کو ملا تھا. اور نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا. زندہ باد. سنتے آئیے گا، جملہ سنبھالیے گا. یہ 2 راتیں بڑی عجیب تھی. اکہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ 2 راتیں مسلمانوں پہ بڑی عجیب گزری. ایک خیبر والی رات کہ جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا. ایک مباہلے والی رات کہ جب نبی نے کہا کل سچے جائیں گے. خیبر میں سارے مرد ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے. مباہلے سے پہلی رات میں سارے سچے ہونے کی دعائیں. مل کے بولو علی حق. مل کے حیدری. یہ 2 راتیں بڑی عجیب تھی. وہاں سارے مرد ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے، یہاں سارے دعائیں مانگ رہے تھے سچے ہونے کی. لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرار غیر فرار. کل علم مرد کو دوں گا. عزیزان گرامی قدر، مرد کسے کہا جاتا ہے؟ جملہ سنبھالیے گا. مرد وہ نہیں ہوتا جو زوجہ بیچاری پہ ہاتھ اٹھائے. مرد وہ نہیں ہوتا کہ جس کی زبان سے دوسرا ولا والا محفوظ نہ رہے. نہیں، مرد وہ ہوتا ہے غصہ آئے پی جائے. مرد وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ حرام کی طرف بڑھ سکتا ہو لیکن روک لے. زندہ باد. یہ حق کے تائید ہے. میرے مزاج سے آپ بخوبی آشنا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو گالی دے سکتا ہو پھر نہ دے. بات پہنچی ہے عزیزان گرامی قدر تک. کل علم مرد کو دوں گا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. جو ایسا ہوگا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. یہاں سے بھی محبت ہوگی، وہاں سے بھی محبت ہوگی. اور زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کیوں اتنا ناز کرتے پھرتے ہو، کیوں اتنا فخر کرتے پھرتے ہو؟ بابا کیسے نہ کریں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیتے تھے نام اور لیتے رہیں گے. بھائی نام اپنے پیر کا وہ نہ لے، اپنے مرشد کا، آقا کا، ہادی کا، رہبر کا، رہنما کا وہ نہ لے کہ جس کے مرشد، آقا، ہادی، رہنما نے کہیں خدا نہ خواستہ اسے شرمندہ کرایا ہو. آج جا کے دیکھ لیجئے کسی کو نشان حیدر مل جائے، شب کے اس پہر میں چلیے آپ کا امتحان ہے، زندہ کو دے دیتے ہیں. آپ تو جاگ رہے ہیں الحمدللہ 100/100 آپ کی بیداری پر. نہیں دیتے. جوش خطابت کا جملہ نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ جملہ ہے. علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں، گھڑے میں منہ دے کے نہیں. جائیے متعلقہ اداروں سے پوچھئے کیوں زندہ کو نہیں دیتے. اور اگر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں فخر کرتی ہیں، ہماری نسل میں وہ فلاں تھے انہیں نشان حیدر ملا تھا، وہ فلاں تھے انہیں نشان حیدر ملا تھا. جس کو ملا وہ بیچارہ چلا گیا. جن کو ملا پاکستان کے اندر خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ملک کی خاطر انہوں نے جان دی. ان کو تو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن نسلیں فخر کرتی ہیں ہماری نسل میں فلاں کو نشان حیدر ملا تھا. عزیزان گرامی قدر، جملہ جوش خطابت کا نہیں ہے، ہوش ایمانی کا ہے کہ آج اگر کسی کو نشان حیدر مل جائے اس کی نسلیں فخر کرتی ہیں. اور متعلقہ اداروں سے جا کے پوچھئے زندہ کو کیوں نہیں دیتے، تو جواب یہی آئے گا اگر زندہ کو دے دیا اور اگلی جنگ میں بھاگ گیا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا، توہین حیدر کے نشان کی ہوگی. آواز رہی ہے، آواز رہی ہے. جی ہیں آپ. اگر زندہ کو دے دیا
اور اگلی جنگ میں بھاگ گیا تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، توہین حیدر کے نام کی ہوگی۔ ہاں تو لاؤتین الرایۃ غداً رجلا کرارا، ہم اٹھا رہے ہیں علم، فخر سے اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ ذکر ہر لب پہ رواں دم ہمدم کس کا ہے؟ بھائی بیداری کا ثبوت دیں گے آپ رات کے اس پہر میں۔ آج زمانہ پوچھتے ہیں نا کون جیتا کون ہارا، اسی کا فیصلہ 4 مصروں میں ہونے لگا ہے۔ ذکر ہر لب پہ رواں دم ہمدم کس کا ہے، اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے، فد کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی، نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے۔ نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے۔ عباس کا علم اعلان کر رہا ہے حسین کی فتح کا، تیرے چھڑوائے عزاداری نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ہم نہ تھے عزاداری تھی، ہم نہ رہیں گے عزاداری رہے گی۔ اور یاد رکھیے گا اس جملے کو، یہ نہ سوچا کرے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے علم عباس کا اٹھایا ہوا ہے، ہم نوحہ خان ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم ذاکر ہیں، ہم واعظ ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم قبلہ ہیں، ہم کعبہ ہیں۔ نہیں، ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو شب کے اس پہر میں ثبوت دیں گے میرے ساتھ باہر والوں کو بھی، اور جتنے جاگ رہے ہیں ان کو بھی، جن کو کھٹکتا ہے ذکر حسین ان کو بھی، کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ کم از کم مل کے 5 مرتبہ کلیجے کا لہو لگا کے لبیک یا حسین، یہ آپ شاباش، اور بلند برعظمت حسین صلوات۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تیرے محدود کرنے سے نہیں ہوگی عزاداری محدود۔ ہاں ایک طرح سے یاد رکھ لو، نقطہ اتحاد یہی ہے، اور جیسے ہم وحدت کے قائل ہیں ایسا کوئی قائل نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو مجھے سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، جتنی محبت مجھے برادران اہل سنت دیتے ہیں آپ بخوبی اس بات سے آشنا ہیں۔ ہاں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، کیے ہوئے بھی ہیں، لیکن یزید پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں شمس آباد عارف والا کے اس علاقے میں اتحاد کا درس دے کے جا رہا ہوں مسلمانوں کو۔ یاد رکھو، اگر اتحاد برقرار کرنا ہے صفوں مسلمین میں، مسلمین کی صفوں میں اتحاد برقرار کرنا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے۔ حسین کو علیہ السلام کہہ دیجئے، حسین پہ درود پڑھ لیجئے، حسین کی عظمتوں کو مان جائیے، یزید پہ بے شمار کر دیجئے۔ بس سمپل سا نسخہ ہے، سمپل سا فارمولہ ہے۔ اگر ماننا ہے تو حسین کا معترف ہو جائیں، یزید پہ بے شمار کر دیجئے۔ ہاں ہم نہ تھے عزاداری تھی، ہم نہ رہیں گے عزاداری رہے گی، قیامت تک رہے گی، تا ظہور حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہے گی، کوئی اسے بجھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، وہ دیا جو عزاداری کا دیا ہے، یعنی عزاداری کا دیا ہے نا، تشبیہ دے رہے ہیں، اس عزاداری کے دیے کو کس نے روشن کیا؟ اللہ نے۔ یہ حرارت کس نے جلائی؟ اللہ نے۔ تو جملہ ابتدا میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ جلاتی ہے، حرارت ہے، کوئی بشر بجھا نہیں سکتا، حرارت کو چھین نہیں سکتا۔ ہاں بجھا دے تو بھی حرارت رہے گی، کوئی حرارت کو چھین نہیں سکتا، جب تک جلتی رہے حرارت رہے گی۔ ہاں اللہ اگر حرارت کو چھیننا چاہے
جلیبی تو نہیں رہتی جو ابراہیم کو دھکیلا گیا۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا، یہ جو عزاداری کی حرارت ہے یہ اللہ نے رکھی ہے، اور جس حرارت کو، جس دیے کو اللہ روشن کرے، ابلیس کے بچے اسے اپنی پھوکوں سے نہیں بجھا سکتے۔ جس دیے کو یہ دیا خداوند متعال نے روشن کیا۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا نا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا چاہتا ہے ذکر حسین ہوتا رہے، اور اسی کا فیصلہ سید سجاد علیہ السلام نے دربار میں کر دیا تھا۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، مولا سجاد نے کیا کہا تھا؟ وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مولا جب خطبہ دے رہے تھے نا، اس خطبے کے اندر مولا نے کہا تھا کہ ایھا الناس اوتینا ستا، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، ان 6 چیزوں میں سے چھٹی چیز جو مولا نے بیان کی فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے ہمیں اوتینا العلم، علم دیا، علم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، وہ موضوع سخن نہیں، والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ کس کے دل میں رکھا؟ مومنوں کے۔ تو اب علی کی محبت اسی کے دل میں ہوگی بابا جو مومن ہوگا۔ کوئی نہ ہو مومن تو نہیں ہوگی اس کے دل میں۔ تو اب جتنے بھی منکر ولایت علی ہیں، اور آواز رہی ہے، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، جس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، آئیے بسم اللہ۔ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلِ، وہ علی کا شیعہ ہے۔ جس نے کہا نا وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلِ، وہ علی کا شیعہ ہے۔ ہم ہیں کتنے سے جو اپنے آپ کو منقسم کیے بیٹھے ہیں؟ ہم تو چندین ہیں، لہذا آپس میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہم نے کہا نا جو منکر ولایت علی ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ جو دوسرا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کا چہرہ دیکھنا ہو تو ہمیں اس بات میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ان کے چہرے دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلوائی تھی۔ اور حقیقت ہے آپ اس بات پہ شاہد ہیں، سوشل میڈیا نے بھی میرے اس جملے کو، ہزاروں کی تعداد میں ویورشپ ہے اس جملے کی، سوشل میڈیا نے بھی بڑا وائرل کیا۔ ملک پاکستان میں میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھا کہ جو تم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، یہ ون پارٹی کانفرنس تھی۔ اور جا جو تیرے پاس گولی ہے بنام ولایت، وہ حسین عباس کے سینے میں اتار دینا۔ تو نے میرے پیر، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو اذان میں دہشت گردی کہا۔ میں تجھے بتاتا ہوں دہشت گردی کسے کہا جاتا ہے۔ بھائی 1400 سال پہلے مسجد میں تیرا لگتا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی علی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تو سن، جو 1400 سال پہلے مسجد میں علی کو مٹانے آئے وہ بھی دہشت گرد تھا، اور جو ملا اذان سے علی کو نکالنا چاہے وہ بھی دہشت گرد۔ مل کے بولو جسے علی پیارا ہے، حیدر۔ جی آپ آواز رہی، نعرہ حیدری۔ والمحبت فی قلوب المومنین، نہیں تیرے چھڑوائے علی نہیں چھوڑتا، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو شب کے اس پہر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے جو گریہ اوزاری حسین پہ کرتے ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ ایام۔ میری عادت ہے میں مخصوص مضمون آخری پڑھنے والے کے حوالے کرتا ہوں، ذمہ داری سے انشاءاللہ عزیز آپ کو سنائیں گے۔ کمال
آئی تھی رباب کے پاس سکینہ اور اصغر. جب مدینے سے چلے نا، 2 جگہ پہ جہاد کرنا تھا، کربلا میں اور شام میں. کربلا حسین کے ذمہ تھی، شام میری آقا ذاتی زینب سلام اللہ علیہ کے ذمہ. رباب نے بھی اپنے 2 در نایاب اس انداز سے تقسیم کیے، اس انداز سے قربان کیے. سکینہ شام میں قربان ہو گئی، علی اصغر کربلا میں قربان. ہم ان سے علی اصغر سے لیجیے. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. ایک جملہ منزل مصائب میں ضرور ذہن میں رکھا کریں. حسین محتاج نہیں تھے، حسین عاجز نہیں تھے. حسین انگشت کا اشارہ کرتے، بِإِذْنِ اللہ فرات میرے مولا کے قدموں میں آتی. لیکن جو اتنا قادر تھا بِإِذْنِ اللہ، اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، جو نجات پائے دلیل کے ساتھ. حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. خیام میں کوہرام بپا ہو گیا. حسین خیموں میں آئے، بیویوں کو خاموش کروایا. بیویاں خاموش ہو گئی، علی اصغر خاموش نہیں ہوتے. یعنی اپنی زبان حال سے اعلان کر رہے تھے، بابا تو مدد کے لیے پکار رہا ہے، علی اصغر تیر کھانے کے لیے آمادہ ہے. بس عزادارو حسین نے علی اصغر علیہ السلام کو لیا، لے کے مقتل میں آئے ہیں حسین ابن علی. حسین نے کیا جملہ کہا؟ پڑھو مقتل کا جملہ. کہا حل انا المذنب ام حاضر رضی. کہا اے فوج اشکیا، اگر گنہگار ہوں میں بطول کا بچہ گنہگار ہوں، تمہاری نظر میں میرا علی اصغر بے گناہ ہے، میرے اصغر کو پانی دے دو. عزادارو انقلاب برپا ہو گیا فوج اشکیا میں. کئی سپاہی منہ پھیر کے رونے لگے. اس لعین نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین. آپ جانتے ہیں نا 3 شعبہ تیر اٹھایا. ایک 3 شعبہ تیر پہلے اور سنیے، پھر اصغر والا 3 شعبہ تیر پڑھیں گے. ایک 3 شعبہ تیر اس ظالم نے حسین علیہ السلام کے سینے میں مارا تھا. میرے مولا کے سینے میں جب 3 شعبہ تیر لگانا، میرے مولا نے سامنے سے کھینچنا چاہا. روایت کہتی ہے مولا سے سامنے سے نہیں کھینچا، حسین نے پشت سے نکالا. خون کا فوارہ جاری ہوا. عزادارو جس 3 پھل والے تیر نے میرے مولا کے سینے میں سوراخ کر دیا تھا، اللہ جانے اصغر کے گلے کا حال کیا کیا ہوگا. ارے کون سی رگ اصغر کے گلے کی کاٹی ہوگی. پس مقتل نے یہی جملہ لکھا، فَذُوبِ حَدِّ فَلَوْ مِنَ الْعُزْنِ اِلَى الْعُزْنِ. ادھر تیر چلا، ادھر علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اور بعض ارباب مقاتل نے لکھا تیر اصغر کے گلے پہ لگنے کے بعد میرے مولا کے بازو میں لگا. پھر کہے جملہ اگر بازو حسین نہ ہوتا، پھر کربلا میں جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کی کمائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کرتے آئیے گا تیاری. بس میں قریب آ رہا ہوں اپنی منزل کے. عزادارو کبھی کوئی ایسا باپ دیکھا ہے جس کا بچہ ابھی پیدا ہو اور اس کے ہاتھوں پہ آ جائے؟ اللہ نہ کرے یہ منظر آپ کو نظر آئے، لیکن جس دن دیکھیں نا اس دن حسین کو یاد کیجئے گا. لیکن عزادارو ایک جملہ اس سے بڑھ کے کہوں، جو چھوٹی اولاد والے ہو، مائیں ننھے ننھے بچوں کے گلے پہ اگر کوئی رومال باندھ دیں اور خدا نہ کرے وہ سختی سے بندھ جائے، گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے نا. اب مجھے نہیں پتا اصغر کے گلے کا کون سا حصہ حسین کے ہاتھ پہ لٹک گیا.
کون سی رگ کہاں سے کٹ گئی، کون سا گوشت کا ٹکڑا کہاں سے جدا ہوا، بس بلا تشبیہ ذبح شدہ علی اصغر میرے مولا کے ہاتھوں پہ تھا۔ حسین نے پڑھا رزم بقضائہ وتسلیما لعمری، اور جب حسین مناجات کر رہے تھے نا، حسین بن نمیر ملعین ہے، اس لعنتی نے ایک تیر کا نشانہ لیا، اصغر کو نہیں مارا ماتمی عزادارو، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر حسین لعین کا تیر کمان سے نکلا۔ کریے سوال آ کے لگا کہاں؟ زہرا کے بیٹے کے لبوں پہ لگا۔ اجرکم اللہ، سیدہ آپ پہ راضی ہو۔ حسین کے لب زخمی ہو گئے، کہا رزم بقضائہ وتسلیما لعمری، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزادارو 6 مرتبہ مولا آگے بڑھے، بس بالکل قریب منزل کے مختصر کرتے ہوئے 6 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7ویں مرتبہ خیمے میں گئے۔ ہٹتے کیوں تھے؟ بڑھتے کیوں تھے؟ بڑھتے اس لیے تھے ماں کو دکھاؤں، ہٹتے اس لیے تھے ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ ادھر حسین خیمے میں داخل ہوئے، اور چھوٹی اولاد والوں جن کے بیٹے ہیں اللہ تمہیں بیٹیاں دے، جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تمہیں بیٹے دے۔ بیٹی بھی تیرے گھر میں ہو، بیٹا بھی تیرے گھر میں ہو، بیٹی بیٹے سے بڑی ہو، بیٹی کی عمر 4 سال ہو، بیٹا 6 ماہ کا ہو، بابا بیٹے کو لے کے گھر سے باہر چلا جائے نا، اور جب واپس آئے بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، اور میرا بابا میرے بھائی کو لے کے گیا ہے، بابا لے کے آئے گا۔ حسین اصغر کو لے کے آئے ہیں۔ پہلی ملاقات میری آقا زادی بی بی سکینہ سے ہوئی، بی بی نے کہا بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا کے لے آئے۔ حسین نے جواب کوئی نہ دیا۔ اگلی ملاقات بی بی رباب سے ہوئی، رباب کے ہاتھوں پہ ذبح شدہ علی اصغر آیا۔ اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو جانتے ہیں نا، گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا، اور ابراہیم سے کہا بتا میرے بچے سے بنی کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے ابراہیم کو بتانا پڑا، ماتمی عزادار ماتم کرتے ہی پیارے لگتے ہیں، کہ میں چھری چلا رہا تھا، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اس دن سے ہاجرہ بیمار پڑ گئی، اگر چھری چل جاتی تو میرے بچے کا کیا ہوتا؟ اے ہاجرہ ذرا کربلا میں آئیے۔ رباب کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا، بی بی نے 2 بین کیے۔ پہلا بین کیا، کہا والوالداتو یرزقنا اولادہن حولین کاملین، اصغر تیری ماں قربان۔ ارے قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اور ماں جایا، اور تو نے تو 6 ماہ بھی دودھ نہ پیا۔ اور دوسرا بین کیا، اب مثلوں کا یجہر، ارے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے جیسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اور اصغر ایک بار ذبح نہیں ہوا، 3 بار ذبح ہوا۔ پہلی بار جب تیر لگا، اور دوسری بار کب؟ جب ظالم نے کہا حسین کچھ دفن کر رہا تھا، انہوں نے نیزے زمین میں مارے، ایک نیزے پہ علی اصغر بلند ہوا، یہ دوسری بار ذبح ہوا۔ اور تیسری بار جب تلوار چلی، ننھا سا سال تن سے جدا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون۔